اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، جن کا پورا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا وقت گزرا ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھے۔ محبت یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا نا تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اکثر لوگوں نے قمیض کے باہر جیب لگوائی ہوتی ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض کے اندر جیب لگوائی ہوئی تھی، وہ بھی پچھلی سائڈ پہ۔ انگور ڈھونڈ کے یا کھجوریں ڈھونڈ کے اس جیب میں ڈالتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مل جاتے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملتے یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملتے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں ملتے تو وہاں نہیں دیتے کہ اب ملاقات ہو گئی ہے تو وہاں دے دیں۔ کوئی نیا پھل آتا تو جیب میں ڈالا ہوتا، کھجوریں ہوتی تو جیب میں ہوتی، انگور ہوتے تو جیب میں ہوتے، تو ملاقات ہو گئی ہے تو یہاں دے دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر مسکراتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کے مسکراتے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا دامن تھام لیتے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر لے جاتے انہیں اور کہیں دور جا کے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ جاتے یا کبھی پتھر اور پہاڑ پہ بیٹھ کے بٹن کھول کے کہتے کہ میری پچھلی جیب سے کھجوریں نکالو، میری پچھلی جیب سے انگور نکالو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چچا آگے کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے آگے ہوتی ہیں تو بچے دیکھ لیتے ہیں یا پھر بچوں کی اماں دیکھ لیتی ہے، چھپا کے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ کو پیش کروں۔ آپ اب یہ دیکھیں اب محبت کا انداز۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان کو نوازا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار یہ ہے کہ جس طرح دیوانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، پہلے بلا کے لائے، پھر اکیلے بیٹھے، پھر کھجوریں نکالی، پھر کھلائیں۔ یہ پیار تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا چہرہ دیکھ لیتے تو چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ جاتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے تھوڑے خفا رہنے لگے، ناراض سے رہنے لگے، جس طرح سارے مکہ والے ناراض رہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ماحول کا شکار رہے، لیکن اس دوران نہ آپ نے زبان سے کوئی اظہار کیا نہ عمل سے، تھوڑے سے سائیڈ میں رہنے لگے۔ ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں شکار کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل آ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموش ہو گئے، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے نا تو ابو جہل کو غصہ آیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر زور سے مارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھا اور گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدان کی لونڈی دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اتنے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے اوپر سے، تو اس لونڈی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، چونکہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، تو برابر کی محبت تھی، رضائی والدہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کہنے لگی کہ امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں۔ کہنے لگی کیا فائدہ تیری بہادری کا؟ کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا؟ کہا کیا ہوا؟ وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جہل نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے خون نکل آیا ہے۔ مجھے پتا ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں ہیں۔ آج اگر ان کے والد ہوتے، دادا عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کہ کون ان کے قریب آتا ہے۔ یہ لفظ جب کہنا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، شکار وہی پھینکا، درخت سے ڈنڈا توڑا اور ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔
وہ ابو جہل جو ہے نا وہ حرم مکہ میں کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرأت ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھو، میں تمہاری آنکھ نکال دوں، کرو ہمت اگر طاقت ہے تو۔ جب یہ لفظ کہے، یہ بات کی تو ابو جہل کانپنے لگا۔ کچھ لوگوں نے چاہا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں مداخلت کریں تو کہنے لگا چپ کر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بڑا شیر ہے، یہ دلیر ہے، یہ طاقتور ہے، خبردار کوئی بات نہ کرنا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں اس کا سر پھوڑ کے آیا ہوں، اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بس اتنی سی بات، کلمہ پڑھنے سے خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خوش ہو جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھاؤ مجھے پھر جلدی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ پھر جب گھر گئے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ کہتی ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے گھر میں وہی رہے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا۔ تو زوجہ کہتی ہیں میں تو آپ سے ڈرتی تھی، میرا تو بڑا پہلے کا پروگرام تھا، مجھے تو ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ کہا اچھا پھر پڑھ کلمہ۔ سارا گھرانہ، سارے بچے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاروں بیویاں سب کی سب مسلمان ہو گئیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے ہوئے، اور جب کلمہ پڑھا تو پورے مکہ میں ڈنڈورا پیٹا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور سارے شہر کا چکر لگایا۔ فرمایا میں ہو گیا ہوں مسلمان، اب ذرا خیال کر کے آنا، اب کوئی تنہا نہ سمجھے، اب ذرا احتیاط سے آنا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں حمزہ ہوں اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ پورے مکے میں دعائی دی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام لانے پر اسلام کو عزت ملی۔ حرم شریف میں پہلی نماز پڑھی گئی جس نے بھری محفل میں جا کر ابو جہل کا سر پھاڑ دیا اور کسی کو ہمت بھی نہیں ہوئی بولنے کی۔ آپ بڑے مجاہد تھے، بڑے بے باک تھے، بڑے ہمت والے تھے، فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، اپنی باتوں کے کھرے، وعدوں کے پکے، وہ سٹینڈ لینے کا مزاج رکھنے والے۔ جزاک اللہ۔